الطاف ملک. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد الطاف ملک. میرے چینل کا تعلق چونکہ جنوبی پنجاب سے ہے تو میں جو بہتر خبریں ہیں، زیادہ خبریں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو جنوبی پنجاب سے ہی دیتا ہوں. اور آج آپ کو جو میں خبر دینے لگا ہوں وہ دل تھام لیں، غور سے سنیں. صوبہ جنوبی پنجاب سے نون لیگ کا صفایا ہو گیا ہے. اس کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں، البتہ پیپلز پارٹی جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کا ٹکٹ بکنے لگا ہے. بکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ کس کا کارنامہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے، یہ آصف زرداری اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب جو 22 اپریل کو فارغ ہو رہے ہیں. ان کو آصف علی زرداری صاحب اپنا بچہ کہتے تھے کہ اپنا ہی بچہ ہے. تو اپنے بچے نے کچھ بہتر کام کیا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف جنوبی پنجاب میں پیپل پارٹی، جس کو گیلانی خاندان نے بام عروج پر پہنچا دیا ہے، اس وقت آپ پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی کے بعد سب سے بڑی پارٹی سمجھ لیں. اگر انتخابات ہوتے ہیں تو نون لیگ کی بجائے پیپلز پارٹی اتنی سیٹیں لے جائے گی جس کا کبھی آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اب پیپل پارٹی نون لیگ سے انتخابی اتحاد نہیں کر رہی. اگر انتخابی اتحاد کرتی ہے تو پنجاب میں پیپل پارٹی کی موت واقع ہو جائے گی اور پیپل پارٹی پھر کبھی نہیں آ سکے گی. اس لیے انڈیپینڈنٹ رہتے ہوئے، گیلانی خاندان کی قربانیوں کو محسوس کرتے ہوئے، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن اکیلے سے لڑے اور اس کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے، اسے مل جائے گی. اب سیاست میں کیا ہوتا ہے، یعنی پاکستان کی سیاست میں آصف علی زرداری نے وہ گیم کھیلی ہے کہ فیڈرل میں ان کو گورنمنٹ دے کر نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کو، جو اپنے آپ کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی دعوے دار کہلاتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہ آئے، انتخابات نہ ہوں، کسی صورت نہ ہوں. ان کی بھرپور کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں انتخابات نہ ہوں. کل بلاول بھٹو صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ گئے. جو پچھلا اجلاس ہوا تھا اس میں مولانا نے کہا کہ زین اکبر بگٹی صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے شدید مخالفت کی تھی کہ انتخابات نہ کرائے جائیں. اب انتخابات میں ویسے بھی کتنا پیریڈ رہ گیا ہے کہ 22 کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب فارغ ہو جائیں گے، ان کی کابینہ فارغ ہو جائے گی. مجھے بتائیے پاکستان میں اب کون سا قانون اور کون سا آئین رہ گیا ہے جس کے لیے یہ لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، یا یہ جو لوگ ہیں. پاکستان میں آٹا فری دیا گیا، بہت زیادہ کوششیں کی گئی، ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی گئی، مگر عمران کا جادو جو ہے وہ سر چاڑ کے بول رہا ہے. عمران خان نے ان کو بند گلی میں ایسا دھکیلا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. نہ کوئی آئین راستہ دیتا ہے، نہ اخلاقی طور پر ان کے پاس کوئی جواز ہے. تو اب عمران خان جو کچھ چاہتا تھا وہ اس نے لے لیا ہے. آنے والا وقت جو ہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہوگی وہ 4 سٹار 3 سٹار جرنیل سے کندھوں پہ چڑھ کے نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بغیر آشیرواد کے آئے گی، عوامی آشیرواد سے آئے گی. بہرحال میں تو کوشش کریں. اب دیکھیں نا جی، اگر یہ انتخابات سپریم کورٹ کہتی ہے کروائیں، ایک دن دیا ہے، آج کے دن ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ نہیں دیتے تو ظاہر ہے انہوں نے آرڈر جاری کرنے ہیں. کچھ لوگ نااہل ہوں گے، انارکی پھیلے گی. تو پیپلز پارٹی ہر صورت چاہ رہی تھی کہ یہ انتخابات ہو جائیں اور یہ ڈائلاگ ہو جائیں. پی ٹی آئی بھی ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقی لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، نون لیگ کو کیا مسئلہ ہے، فضل الرحمان صاحب کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ
جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جمہوریت کرتے ہیں، مگر اب جب باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کرانے، انتخابات نہیں کرانے، باقی جو مرضی، یعنی ان کی گورنمنٹ رہ جائے انتخابات نہ ہوں، اینڈ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے انتخابات نہ ہوں۔ اب یہ ممکن نہیں رہا۔ عمران خان نے ان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے، جہاں یہ نہ مر سکتے ہیں، نہ نکل سکتے ہیں، اور نہ انتخابات میں آ سکتے ہیں۔ اگر یہ انتخابات میں آتے ہیں ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم ہار جائیں گے، تو یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹائم دیا ہے کل کا، امید ہے یہ پارٹیاں مل بیٹھیں گی اور کوئی فیصلہ کر لیں گی، ورنہ انتخابات تو ہونے ہی ہونے، ایسے کوئی بھی نہیں روک سکے گا، ورنہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ اس نے عمل درآمد کرانا ہی کرانا ہے، وہ آرڈر کر دے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ سیکورٹی فورسز والے یا ایجنسیاں رپورٹ کر رہی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا پوری میں ہو سکتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ ہم معاشی لحاظ میں بہت تنگ ہیں، پتہ نہیں ضد کیوں اور کس بات پہ یہ پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں انتخابات نہیں کرانے، باقی جو مرضی ہو جائے۔ اب 22 اپریل کو پنجاب گورنمنٹ فارغ ہو رہی ہے، کیا ہوگا اینڈ کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ آئے تھے انتخابات کرانے، انتخابات تو انہوں نے کرائے نہیں۔ پھر اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا کہ پرویز الہی رہ جاتا، یا واپس پرویز الہی کو لا کے بٹھا دیا جائے جب آپ الیکشن کرواتے ہیں؟ ہاں، یا سپریم کورٹ یہ آرڈر کر دے کہ جناب وہ دوبارہ وہ سسٹم واپس آ جائے، نگران ہم ختم کر رہے ہیں، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تو انتخابات کرا دیں گے۔ یا بہتر یہی ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ تمام پارٹیاں بیٹھیں اور یہ معاملات انتخابات کے لیے معاملات طے کریں اور الیکشن کروا لیں۔ بہرحال میری طرف سے پیپلز پارٹی کو ایڈوانس مبارک ہو کہ جنوبی پنجاب میں جہاں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس دفعہ خاصی تعداد میں سیٹس واپس لے لے گی۔ پی ٹی آئی جنوبی پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان میں مقبول ترین پارٹی ہے، اور اس کے لیے میں کہہ دوں کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین پارٹی ہے۔ آصف علی زرداری نے بہت زبردست گیم کھیلی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ ان کو فارغ کر دیا ہے، ان کے پاس اب کوئی گیم نہیں ہے۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم انتخابات سے بچ جائیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور میں آپ کو تازہ بتازہ خبریں بھی دیتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب، اللہ حافظ۔